हिजर मन गुफ्तम इलाज जिंदगी गुफ्तम इलाज जिंदगी गुफ्ता के दीदारे मना गुफ्तम مولانا کا آپ کو معلوم نہیں ہے، مولانا کا جو آپ نے نام لیا ہے اور یہ ہستی کا مولانا سے ان سے کیا تعلق ہے؟ یہ ابھی جو ہے نا یہ اس محفل میں تیسری کرامت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مولانا آپ کو سے بعد میں مل لیجیے گا تو آپ بتا دیں گے آپ کو کہ یہ کیا کرامت۔ جی مولانا کچھ اشعار اس نعت کے کچھ۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، جی 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 لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب، تازہ میرے ضمیر میں مار کا کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب، واہ واہ کیا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب۔ واہ سبحان اللہ۔ وہ دوبارہ سے عقل اور بو لہب پھر سے تو وہ شعر مکرر سے شعر۔ تازہ میرے ضمیر میں مار کا کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بو لہب، صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدع تصورات۔ واہ واہ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، واہ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ تو اقبال جو تھا وہ ایسے ہی صاحب حال نہیں تھا اور ایسے ہی کلندر نہیں تھا، اس نے وہ باتیں کہہ دی ہیں جو علماء کرام کے فتوے تو اقبال کے خلاف تھے، لیکن اقبال وہ باتیں کہہ گیا جو علماء کرام کی ضرورت نہیں تھی کہنے کی۔ کیوں مولانا ایسی بات؟ تو وہ عشق کی وہ تفسیر بیان کر گیا جو کہ بڑے بڑے علماء جو تھے وہ کہتے ہوئے ڈرتے تھے۔ ابھی ہماری گفتگو جو شروع ہوئی تو مولانا نے بھی مجھے کہا کہ جی یہ بات مجھے سمجھ تو آ گئی ہے لیکن یہ میں آپ کو محفل کے بعد بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ باتیں ہیں جو کہ بیان کرنی جو ہے وہ مشکل ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ بڑی سہولت سے بڑی آسانی سے ڈنکے کی چوٹ پہ نا عقل تمام بو لہب۔ تو بابا اور کچھ آپ کو بات کرنا چاہیے؟ علامہ نے تو جی اللہ علیہ بھائی یار غار کی ترجمانی میں یہاں تک بات کر دی کہ قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی، واہ واہ کہ آپ سے پوچھا گیا یار غار سے آپ کا پیار اللہ سے زیادہ ہے کہ رسول اللہ سے؟ واہ اب یہ اقبال کی ضرورت ہے۔ جی جی علامہ کہتے ہیں آپ کا جواب یہ تھا پوچھنے والے، تیرے سوال میں چونکہ دوئی ہے تو پھر جیسا منہ ویسی تھپڑ، مجھے تو اللہ سے زیادہ حضور سے پیار ہے۔ واہ مقرر یہ بلند آواز سے یہ ریکارڈ ہو جائے تاکہ یہ شعر اور قوت قلب و جگر گردد نبی،
از خدا محبوب تر گردد نبی. واہ یہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے سیدنا صدیق اکبر یار غار مصطفیٰ کی ترجمانی میں آپ نے یہ بات فرمائی ہے. آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو زیادہ محبت اللہ پاک کی ذات سے ہے یا حضور پاک کی ذات پاک سے ہے، تو علامہ فرماتے ہیں کہ آپ کا جواب یہ تھا کہ اللہ پاک سے زیادہ مجھے محبت حضور پاک کی ذات پاک سے ہے. سبحان. بابا جی نے ایک دفعہ محفل میں کہا کہ اگر تمہیں سفر نصیب ہو جاتا ہے حرمین شریفین کا اور وقت تمہارے پاس بہت کم ہے، فرض کرو 1 گھنٹہ ہی ہے، کہ میں اپنی طرف وضاحت کروں، حرمین شریفین جانے کا فرض کرو کسی کو ویزا مل جاتا ہے اور اس کو مہلت جو ہے صرف 1 گھنٹے کی حاضری کی ملتی ہے، تو بابا نے فرمایا تھا کہ ایسی صورت میں تم مدینہ منورہ حاضری دے دینا اور خانہ کعبہ کو بے شک اللہ کے حوالے کر، ٹھیک ہے نا. تو یہ عشق ہوتا ہے. اور ایک اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں عالم دین بھی، وہ عمرہ کرنے گئے تو وہاں سے وہ طواف کعبہ کر کے تو واپس آ گئے. تو معترضین نے کہا کہ یہ آپ نے بیعت بھی کی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں بائی دا وے مدینہ منورہ نہیں جانا چاہتا، میں دوبارہ سے جاؤں گا، اسپیشلی جاؤں گا. یہ نہیں کہ میں خانہ کعبہ گیا تو ساتھ میں ادھر بھی چلا گیا، میں وہاں جاؤں گا دوبارہ جاؤں گا، خاص طور پہ جاؤں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ رستے میں وہ بھی آ رہا تھا تو میں ادھر بھی چلا. تو یہ ایسے بھی عشق والے. جی علی بھائی، میں بابا حضور رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا تھا جی 2-3 دن پہلے. یہ 2 دن پہلے نا میں بابا حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، جی تو وہاں جوید صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، جی جی اور گجرانوالے کے جو ریاض صاحب ہے جی جی وہ بھی اسپیشلی وہاں سے آئے تھے گجرانوالے سے نا سلام عرض کرنے کے لیے. جی جی. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نا عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اچھا. تو ہم نے ان کو مبارک دی اور اسے کہا کہ کب جانا. انہوں نے کہا میں نے 6 تاریخ کو جانا ہے، اچھا لیکن یہاں سے ڈائریکٹ پہلے مدینہ شریف جانا ہے، اچھا. اس کے بعد میں نے خانہ کعبہ کی طرف جانا ہے. واہ سبحان. تو میں یہ زندگی میں کہہ رہے تھے کہ دوسری دفعہ جا رہا ہوں. اچھا. جب میں پہلے گیا تھا 2017 میں، اس وقت بھی میں ڈائریکٹ پہلے مدینہ شریف گیا تھا، بعد میں حرم شریف گیا تھا. تو اب 6 تاریخ کو جب ہم فلائٹ ہماری جا رہی ہے، وہ بھی ڈائریکٹ پہلے مدینہ شریف جائیں گے، اس کے بعد ہم جو ہے نا حرم شریف جائیں گے. جی. کعبے کا نام تک نہ لیا، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہدت کدھر کی ہے. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. واہ سبحان اللہ. اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. واہ. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ وا چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. صلی اللہ سبحان اللہ. بابا حضور نے اس کو بہت ہی، بابا حضور کا کمال یہ ہے کہ بہت کم سے کم لفظ اور وہ جیسے تیر جا کے نشانے پہ لگتے اس طرح کا جملہ. تو ایک یہ جملہ اسی مضمون کا جو مولانا فرمایا کہ محبت جو ہے نا دین سے نہیں کرنی، دین دینے والے سے کرنی. اب یہ بھی علامہ اقبال والا جملہ ہے کہ
تھوڑا سا بندہ ذرا سوچ میں پڑ جاتا کہ یہ کیا کہہ دیا. محبت جو ہے وہ دین سے نہیں کرنی، دین دینے والا سے کرنی. جی تو فرمودی راہ بتہا گرفتے وگرنہ جز تمہارا منزل نہیں. واہ، ترجمہ فرما دیجیے. جی جی اگر آپ کی اجازت ہو تو جی جی فرما بھائی دیجیے. کے ذوق کے لیے جی استاد صاحب قبلہ جو اپنے انداز میں اس کا فرمایا کرتے تھے، بھائی میرے آقا چونکہ تہاڈا فرمان ہے تساں حکم کیتا ہے تے اسی تاں کعبے ول جاندے ہاں، نہیں تے ساڈا کی ادھر کم سی، ہماری منزل تو آپ کی چوک. یہ جن کا نام لیا ہے وہ کہ استاد محترم تھے، ٹھیک ہے، اور یہ ان کی نہ تھے، یہ یہاں تک کہہ گئے. تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی قلندر تھے، اور یہ کوئی بات قلندر ہی کر سکتے تھے. عام پیر جو ہے وہ یہ بات نہیں کر سکتے. یہ جو عام درویش اس موقع پہ خاموش ہو جاتا ہے کہ یہ نازک مقام ہے تو ذرا احتیاط کر لی جائے. تو لیکن قلندر جو ہوتا ہے وہ پھر ذرا بولڈ ہوتا ہے، وہ اللہ سے بھی ڈائریکٹ بات کر لیتا ہے. تو ٹھیک ہے نا. اور اقبال کا بابا حضور نے، اقبال بھی قلندری مقامات پہ، تو اقبال کا ذکر کرتے ہوئے بابا حضور نے فرمایا کہ وہ بندے کو دیکھو کیسا بن رہا ہے، پہلے انسان بن کے اللہ سے شکوہ کر رہا ہے، پھر اللہ بن کے اس کا جواب شکوہ دے. آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. کیا بات ہے قبلہ. اللہ بن کے تو جواب شکوہ، اور کسی نے اسے یہ سمجھ نہیں آئی کہ بھائی یہ تو کیا کر رہا ہے. وہ اپنا کام کر گیا. بعد میں لوگوں کو سمجھ آئی اوہو یہ تو اللہ کی طرف سے بول رہا ہے. علی بھائی قلندر یہ ہوتے ہیں. یہ ہوتے ہیں. اللہ بابا حضور کا ایک شعر سن لیجئے کہ ساڈی کوٹھی دانے پا، ساڈی کوٹھی دانے پا، نہیں تے نہ سے آپ کھا. ساڈے کوٹھی دانے پا نہیں تے نہ. تو کی سمجھا سی واصف نو، تو کی سمجھا سی واصف، ہن رگڑا کھا قلندر دا. تو یہ بات اللہ سے کون کر سکتے؟ قلندر ہی کر. ہم کریں گے تو یہ گستاخی ہے، ہم کریں گے تو یہ صریحاً گستاخی. تو وہ کریں گے تو وہ بات یار سے شروع ہوئی تھی، یار سے بات کر سکتے تو ہو سکتی ہے.